درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرا۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اختصار ایک ہی واقعہ جو ورقہ بن نوفل کا ہے، جناب سیدہ کی علمی خدمت کے لیے، چونکہ ایام فاطمیہ ہے، کوئی خاص موضوع پہ تو زیادہ دیر گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن جناب سیدہ کی علمی جلالت کے لیے ورقہ بن نوفل کی روایت ہے کہ میں ایک دفعہ ایک صحرا سے گزرا، میں نے دیکھا ایک بڑھیا ہے صحرا میں، اکیلی ہے اور بیمار ہے، آہستہ آہستہ خرامے خرامے چل رہی ہے۔ میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ من انتے، تو کون ہے؟ بات ذہن میں رکھیے گا، جناب سیدہ کی علمی خدمات کے ہیں، من انتے، تو کون ہے؟ تو اس عورت نے مجھے بول کے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ قرآن کی آیت پڑھی، کل سلام فسوف تعلمون، پہلے سلام کیا جاتا ہے بعد میں سوال کیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت سے جواب دیا۔ ورقہ کہتا ہے میں حیران ہوا کہ عرب میں ہم نے سنا تھا اتنے اتنے بڑے شاعر ہیں، لیکن سوال میں کروں اور جواب قرآن سے دیا جائے۔ کہا میرا تجسس بڑا، میں دیکھوں یہ بڑھیا ہے کون۔ کہا میں نے دوبارہ اسے سوال کیا کہ بتا تو صحیح تو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا کہ ینادونا من مکان بعید، ایک ایک آیت کی تفسیر ہے، میں وہ تفصیلی بیان نہیں کروں گا۔ قرآن کی آیت پڑھی کہ میں ایک بڑے دور کے مقام سے آ رہی ہوں، یہاں کی مقامی نہیں ہوں۔ کہا میں پھر حیران ہوا کہ میں نے دوسرا سوال کیا اور اس نے پھر قرآن سے جواب دیا۔ میرا تجسس بڑھا کہ میں نے قرآن کے علاوہ اس بڑھیا سے کچھ اور سننا ہے۔ کہا مجھے بتاؤ تو صحیح، میں جو سوال کرتا ہوں تم قرآن سے جواب دیتی ہو، انت من الجن والانس، انسانوں میں سے ہی ہو یا کوئی جن ہو کہ صحرا میں اکیلی اور میں جو سوال کرتا ہوں اور تم قرآن سے جواب دے دیتی ہو؟ کہا کہ اب کچھ بولے گی، اب بھی نہیں بولی۔ قرآن کی آیت پڑھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے اولاد آدم جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو لے لیا کرو۔ آیت پڑھ کے بتا دیا اتنے عالم ضروری نہیں جن ہوں بلکہ کچھ انسان بھی ہوا کرتے ہیں۔ کہا میری حیرانگی میں اضافہ ہوا کہ میں نے 3 سوال کر لی اور یہ قرآن کے علاوہ کچھ بول ہی نہیں رہی، صرف قرآن سے جواب دے رہی ہے۔ کہا میرا سوال آگے بڑھا کہ تم اس صحرا میں کتنے دنوں سے بھٹکی ہوئی ہو؟ کب بولے گی 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن۔ کہا میں نے جب بھی سنا قرآن کی آیت سنی، کہا اب کچھ بولے گی۔ کہا پھر قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ کہتا ہے میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ آیت پڑھ کے بتا دیا مجھے 6 دن ہو گئے کہ میں بھٹکی ہوئی ہوں۔ بات ذہن میں رکھیے گا، جناب سیدہ کی علمی جلالت کہاں سے ہم جائیں گے۔ کہا میں حیران ہوا کہ میں جو سوال کرتا ہوں یہ قرآن سے جواب دیتی ہے اور قرآن کی آیت پڑھتی ہے۔ کہا اچھا، میں نے کہا اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم جو 6 دنوں سے بھٹکی ہو، 2-3 دنوں کا کھانا ہوگا، بھوک لگی ہوئی ہے؟ اگر بھوک ہے تو ہمارے پاس کچھ مال ہے، ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ کہا اب کچھ بولے گی؟ کہا پھر قرآن کی آیت پڑھی، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اللہ کہتا ہے ہم نے کوئی جسم بنایا ہی نہیں جسے بھوک نہ لگتی ہو۔ بتا دیا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ کہا میرا تجسس بھی بڑھتا گیا کہ میں آخر جانوں یہ بڑھیا ہے کون جو ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے۔ کہا پھر میرا سوال بڑھا، جا کہاں رہی ہو؟ جب وہ کھانا کھا چکی میں نے سوال کیا جا کہاں رہی ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ اب کچھ بولے گی، بولی نہیں۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ جسے مال دیتا ہے حج واجب کر دیتا ہے، میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں۔ کہا کہ میں سوال پہ سوال کرتا جا رہا ہوں، اس کی جو ہے وہ قرآن کی آیتیں ختم ہی نہیں ہو رہی، جو سوال کرتا ہوں قرآن کی آیت سے جواب دیتی ہے۔ کہا کہ بتاؤ تو صحیح تمہارا قافلہ کہاں گیا، اس میں کوئی جاننے والا ہے؟ قافلے میں کوئی تمہارا جاننے والا رشتہ دار عزیز ہے؟ 4 آیتیں پڑھی، ہم اختصار کریں، یا محمد، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، 4 نبیوں کے نام لیے، آیتیں پڑھ کے بتا دیا اس میں 4 لوگ ہیں جنہیں میں جانتی ہوں۔ کہا پھر میں حیران ہوا کہ ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے۔ سوال پھر بڑھا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ 4 افراد کا بتائے گی، اب تو کچھ بول کے بتائے گی کہ یہ 4 افراد مجھ سے کیا تعلق رکھتے اور میرا ان سے کیا رشتہ ہے۔ پھر آیت پڑھی کہ پروردگار نے مال اور اولاد کو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں،
آیت پڑھ کے بتا دیا ان چاروں سے میرا رشتہ وہی ہے جو ایک ماں کا بیٹے سے ہوتا ہے۔ حیران ہوا، پھر سوال بڑھا کہ آؤ میرے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہیں قافلے تک پہنچا دوں۔ اور دل میں خیال آتا گیا کہ آخر عورت ہے کون کہ ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہے۔ کہا کہ پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی، جب کہا نا میں نے میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جاؤ، تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دو خدا ہوتے تو دنیا تباہ ہو جاتی، اگر دو مرد ہوتے تو عورت تباہ ہو جاتی۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیت سے جواب دیا، بیٹوں کے پاس پہنچی تو بیٹوں کو کہا واللہ یضاعف لمن یشاء یا ابت استعجل ہو۔ شعیب نبی کا واقعہ ہے کہ جب ان کو ایک نبی نے ان کی بیٹیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں تو کہا، بیٹیوں نے اپنے باپ سے کس نے ہماری خدمت کی ہے، اجرت دو۔ اپنے بیٹوں کے سامنے آیت پڑھی یا ابت استعجل ہو، بچوں اس نے میری خدمت کی، ایسے کچھ اجرت دے دو۔ حیران ہوا، بچوں نے اجرت دی، پھر آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دو گنا کر دیتا ہے۔ بیٹا خدمت زیادہ ہے، اجرت بڑی کم ہے۔ جب دے چکے، بچے جانے لگے اور عورت جانے لگی تو پھر پلٹ کے ایک سوال کیا، بچوں کو کہا کہ یہ بتاؤ تو صحیح اس بڑھیا کا تعارف کیا ہے، یہ کون ہے جو ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتی ہے؟ کہا اس کے دو تعارف ہیں، ایک زمانے والے تعارف کرواتے ہیں کہ یہ خود تعارف کرواتی ہے، زمانے والے سے حبش کی ملکہ کہتے ہیں اور خود کو یہ کنیز زہرا فضہ کہتی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت جناب سیدہ۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ تمام احباب تک پہنچانا ضروری تھا کہ جس کی کنیز متکلمہ بالقرآن ہو، لوگ حافظان قرآن تو پیدا کر سکتے ہیں، محافظان قرآن صرف فاطمہ کا گھرانہ ہے۔ ایک دفعہ عظمت سیدہ پہ مل کے صلوات پڑھ لیجئے گا۔